رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم دی ذات بابرکات واسطے جو خالق کائنات بھی ہے مالک ششتوہات بھی اللہ جل ثنا دی حمد و ثنا تو بعد نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید و انس و جان سرور لالا رخاں سرخیل زہرہ جمالا جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل نیر بطہا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور ناز دے اندر اپنی عقیدتاں ارادتاں محبتاں دا خیراج پیش کرن تو بعد عالی مرتبت بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور سٹیج کی زینت ثنا خان علماء کرام اور سادات کرام اس جگہ تے تشریف فرمانے پردنشی ماں بہناں بیٹیاں آپ احباب جتنے دور و نزدیک تو چل کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سب دا آنا قبول فرمائے۔ حضرات اج دی میلاد پاک دی محفل میرے بھائی باجد مصطفی نے اور دیگر میرے بھائیاں نے اور خصوصاً چودھری خادم حسین صاحب نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عقیدت اور محبت دے پھل نشاور کرن واسطے آج دی اس محفل میں منعقد کیتا ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات ربیع الاول شریف دا مہینہ نہیں ربیع ثانی لیکن آقا دی یاداں اج بھی سینہ دے اندر موجود نہیں تو ازل تو آقا دا ذکر چھڑے تا ابد تک حضور دا ذکر جاری رہے گا۔ چند ایک ایسے لوگاں نے کوشش کی تھی حضور دے ذکر نو روکن واسطے بلکہ مغرب دے کچھ ایسے اباشاں نے ٹیڑیاں لکیراں کھچ کے اور کچھ ساڑے علاقے دے اندر ساڑے ملک دے اندر رہن والے لوگ انہاں کوششاں کی دیاں کہ لوگاں دے سینے وچوں محبت رسول نو نکال لیا جائے لیکن وقت گزرتا جا رہے پورے کونے کونے وچوں حضور دے درود و سلام دی آوازہ گونج رہی ہے۔ میرے امام بولے فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ طرفہ دھوم دام کان جدر ہی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گلی دے اندر آقا دا ذکر بازار دے اندر آقا دا ذکر ہر لب تے حضور دیا ناتا نے ہر گھر دے اندر آقا دے چرچے ہو رہے نے اور اہل ایمان آقا دا ذکر سن کے انہ دے کلیجے ٹھنڈے ہو رہے نے روح و قرار نصیب ہو رہے۔ ڈاکٹر محمد اسحاق نے کیا سی تینو سینے دی میں ٹھنڈا کھاں تخیر کچھ ہو گئی محفل دی دیر دے نال لیکن جملے سننا تینو سینے دی میں ٹھنڈا کھاں شہد غلاب تے کھنڈا کھاں۔ اور ڈاکٹر انور مسعود ایک مزیہ شاعر گزرے لیکن جدو آقا دی بارے دے اندر اس نے لکھیا کمال کر دیتا اندھے ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا رس گھل جائے ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا رس گھل جائے ان کے بول بہاروں جیسے ان کے یار ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایا کرتے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام میرے آقا اتنی عظمت دے مالک نے اتنی شانہ دے مالک نے
میں کیا مغرب دے عباشا نے چند لکیراں کھچیاں اور گزشتہ دنہ دے اندر آندے نے اے اسی حضور دے خاکے بنا چھڑے نے بے وقوفو خاکے تے خاکیاں دے بڑھائے جاندے نے جڑا ہووے نور دا پیکر او دے خاکے کون بڑھان والے یار حضور دا خاکہ تے دور رہ گیا رب نے تے یار دا سایہ بھی نہیں بڑھایا جے دا سایہ نہیں ہوتا سانی کتھو آگے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں میں کہا ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور یہ بکواس کرن والے اکٹھے ہو جائے اور 10 کروڑ کی 10 لاکھ کی ساری دنیا کے بعد اکٹھے ہو جائے اور فراستی چوٹی سے کھڑے ہوتے آسمان وال منہ کر کے چاند کے تھکن تو صحیح صاحب کے تھک سٹن دے رہا چاند دی کرنا محلیاں نہیں ہون گیا چاند دی چمک نہیں ختم ہوئے گی بلکہ ہوئے گا کہ تھوک واپس پلٹ کے اے بکواس کرن والے دے منہ کندے ہو جان گے انہاں دی شکلہ بھی کر جان گیا لیکن میرے آقا دا نام آج بھی روشن ہے آقا دا نام کل بھی روشن ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آقا دا نام کل بھی روشن ہے اور حضور دا نام آج بھی روشن ہے اور رشتی بے ایمان ہے جیڑا بند کوٹھڑی دے اندر چھوپ کے بیٹھا ہے کہ اندر پہرے دار بھی کھڑے نے لیکن جدو کوئی پرندہ آکے بیٹھ دانا میں نہیں لگتا ہے کوئی حملہ کرن واسطے آگے ابھی میں کہا جڑے بکواس کرن والے نے انہاں دی شکلہ تبدیل ہو جان گیا انہاں دی زندگی انہاں واسطے قید خانہ بن جائے گی لیکن حضور دے غلام آقا دے عاشق نبی دا عاشق بول دے ہمیں بلال جیسا ہوئے مکہ دی گلیاں کے اندر گھسیٹیا جائے نبی دا عاشق بول دے ہمیں عمر جیسا ہوئے مکہ کے اندر پھینکیا جائے نبی دا عاشق بول دے یار میں نے کہہ دیو نبی دا عاشق سولی دے ممتاز احمد قادر کو چڑھا دیتا جائے سولی دے بھی بول دے اور نبی دا عاشق اگر جے کے اندر پت کر دیتا جائے بابا خادم اتھا بھی بے کے بول دے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اللہ اپنے سلامت رکھے میرے آقا دا نام آج بھی روشن ہے حضور دا نام کل بھی روشن رہے گا آقا دا نام نو مٹھان والے خود مٹ جان گے یار کس ٹائم دی محفل شروع ہوئی ہے لوگاں نے سنا خانی پیش کی تھی مختصر وقت دے اندر میں تیزی نال جملے بول رہے وقت دے اندر اتنی گنجائش نہیں توجہ کرنا یار میرے جیسا نکمہ بندہ بولے بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے ادیب آقا دی شانہ بیان کرن والے آخر پہ ہاتھ جوڑ کے یہ آکھڑ گے کہ زندگیاں ختم ہو گئی قلم ٹوٹ گئے آقا تیرے اوصاف کا ایک باپ بھی مکمل نہ ہو سکا میرے آقا دا نام آج بھی روشن ہے حضور دا نام کل بھی روشن رہے گا کوئی حد ہے ان کے عروج کی آقا نال کون مل سکتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں اسی ساڑھا تعلق دیہات دینا دیہات دے اندر سے دیکھے بڑی بڑی قدرہ پمال ہو چکی ہیں بزرگاں دی عزتہ ختم ہو گئی ہیں دیہات دے اندر پنڈ دی پہلے بیٹی سارا پنڈ اس نے اپنی بیٹی سمجھتا ہے لیکن آج جس دی بیٹی ہے فقط ہوئی اس نے اپنی بیٹی سمجھتا ہے بزرگاں دی عزت کی تھی جانے سے بڑا دا ادب اور چھوٹا دی شفقت لیکن ہر قدر پمال ہو چکی ہے اور جڑے ساڑھے تو بڑی عمر دے بزرگ بیٹھے نے انہوں نے بڑی عزتاں دیکھیا نے لوگاں دی اکھ دے اندر بڑا شرم و حیا دیکھے لیکن آج شرم و حیا ختم ہو گیا آج عزتاں ختم ہو گئی آج قدرہ ختم ہو گئی آج آپس دی ہمدردی ختم ہو گئی یاد توجہ تے کرو معاشرہ ایسا آ چکا ہے ہر قدر زوال دی طرف چلی گئی ہر قدر اتو تھلے آ گئی لیکن ذکر رسول ایک ایسا ہے کہ اتے دی طرف جا رہے ہمیں زمانہ گزر رہے لیکن توجہ کرنا ہر قدر کمال ہو چکی ہے ہر قدر نو سوال ہے لیکن ذکر رسول نے سوال نہیں میرے نبی دا ذکر پڑھ رہے توجہ کرنا کیونکہ جڑی قدرہ ساڑھے ذمہ سننا اسی ذمہ داری نبھا نہیں سکے اسی بزرگاں دادب نہیں کر سکے ایک ساتھ تشریف فرمانے پہلے پتہ لگ جائے بزرگ آ رہے نے لوگاں دے دل دھڑکنے سے میں ایک جملہ بول جا اللہ اکبر میں عرض کراں گا پیران دے حوالے نال بھی توجہ کرنا
بزرگاں دی عزت ختم ہو گئی. آج جس کی بیٹی ہے فقط اس اپنی بیٹی سمجھ رہے, دوسرے اس اپنی بیٹی نہیں سمجھ رہے. لیکن آؤ امام الانبیاء دے غلاموں, اس ساری ذمہ داری سی بزرگاں دا ادب کرنا اسی نہیں نبھا سکے, بیٹیاں نو بیٹی سمجھنا اسی نہیں نبھا سکے, ایک دوسرے نال ہمدردی رکھنا اسی نہیں نبھا سکے. لیکن نبی علیہ السلام دے ذکر نو بلند کرنا اے تیری میری ذمہ داری نہیں, اے واجر مصطفی دی ذمہ داری نہیں, اے نقیب بھائی دی ذمہ داری نہیں, اے رب دی ذمہ داری ہے. رب نے خود اس نو بلند کیتا ہے. صرف پچھلا مارکا بھی بولو نا سبحان اللہ. میں گلاں کے دیاں پہ کرنا, حضور دیاں کرنا, توجہ کرنا. یہ دی ذمہ داری رب نے اٹھائی ہے, رب نے اتنا بلند کیتا ہے. جیدہ ذکر خدا بلند کرے, کیڑا جمعے ہیں اس نو بند کرے. یار جدی ذمہ داری فدان بستے رب نے اپنا ذمہ لے کہ محبوب ورفعنا لکا ذکر. آؤ توجہ کرنا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں. لوگ میں کے سوچ دے نہیں یار سی تحریکہ مٹا دینے پھر اوپر آندھی, بلکہ اگر تاریخ پڑھی جائے نا جو ظالم لوگ جنگ ہر جاندے نے اور آندھے نے یار سی مسلمانوں ختم بھی کرنے ہیں, انہاں دا نام و نشان ختم ہو جاندہ, پھر آ جاندے نے, ہر تہذیب ختم ہو جاندی ہے. مصر دی تہذیب وہ بھی ختم ہو گئی. اہل سلطان نے 3100 سال حکومت کی تھی, انہاں دا نام و نشان ختم ہو گیا. تہذیب یونانی وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن اسلام کی تہذیب ایسی تہذیب میں دشمن حیران ہو گئے, یار اسی اس کو اجاڑنے ہیں, لیکن جتنا اجاڑنے ہیں اتنا اتے ابھر کے آ جاتی ہے. بلکہ بغداد شہر منگولیا نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا. لوگاں دے سران دے نال انہاں تھوپڑیاں دے نال مینار بنائے, اور جڑے بندے بچ گئے وہ تہ خانہ دے اندر چھپ گئے, اور انہاں لوگاں نے دریا دجلہ دا کنارہ توڑ دیتا. دریا دجلہ دا پانی انہاں تہ خانہ دے اندر گیا, 1.25 لاکھ لاشاں اس کو ملیا. بغداد شریف کے اندر جڑی سارے شہروں کی دولت ہے اس کے اندر کوئی آقا دا نام لینے والا نہیں. لوگوں نے کیا ہونی جگہ دی اسلام نہیں ابھرے گا. اور توجہ کرنا, ایک شہزادے کو اللہ نے اسلام دی دولت عطا کی تھی, وہ دل کے اندر آقا دی محبت پیدا ہوئی. یا جتنے حضور دا نام لینے والا کوئی نہیں, رب دا ذکر کرنے والا کوئی نہیں, مغول شہزادے نو اللہ نے ایمان دی دولت عطا کی تھی. آج بھی بغداد وچ حضور دے ذات تے درود و سلام دے نذرانے پیش ہو رہے ہیں. صاحب لوگ بھی ٹان دی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ ذمہ تے رب نے اپنے لے, میں اپنے ذمہ کرم تے لے. رب فرماندے ورفعنا لک ذکر. آؤ امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں, لوگ مٹان دی کوشش کریں گے لیکن حضور دا ذکر مٹے نہیں سکے گا. انہوں نے چال چلی, انہاں دے دلاں وچوں حضور دی محبت نکال دو, انہاں نو ناکام کر دو, کھوکھلا کر دو. اور اس وقت علامہ اقبال نے کہا سی لوگو میں تانوں 3 عمل دسنا, اپنی نسل نو دسو 3 عمل. جس وقت امیر ملت سید جماعت علی شاہ بھی موجود سن, سید احمد کاظمی جیسا شخص موجود سی, اس وقت علامہ اقبال نے کہ لوگو یہ دولت ساڑے کو لٹی جا رہی ہے, عشق رسول والی, آقا دی محبت والی. انج کرو, پہلا عمل کرو, اپنی اولاد نو آکھو کہ کثرت دے نال حضور دی ذات تے درود پڑھو. اپنی اولاد کے سینے کے اندر درود ڈالیا جائے, اپنی اولاد کے سینے کے اندر درود ڈالیا جائے. بس جس نے درود پڑھے اس نے ملیا کی ہے. محمد بن سلیمان الجزولی علی رحمہ آپ نے دلائل خیرات لکھی. آپ جنگل دے اندر سن اور نماز دا ٹائم ہونا لائے, وضو کرنا سی, آپ نے پانی تلاش کر رہے ہیں لیکن پانی نہیں مل رہے. قریب کنویں دے گئے اور پانی نکالنا چاہے لیکن پانی تھلے ڈول اور رسی نہیں. ایک 8 سال دی بیٹی مکان دی چھت پہ کھڑی, انہیں پوچھا چاچو تسی کون ہو؟ آپ نے اپنا تعارف کرایا. آپ نے فرمایا چاچو پریشان کیوں؟ فرمایا بیٹی اس واسطے پریشان ہاں, ڈول اور رسی نہیں, پانی نکالنا ہے, وضو کرنا ہے. فرمایا چاچو تو پھر پریشان کیوں جدو پانی موجود ہے نکالتے کیوں نہیں؟ فرمایا بیٹی ڈول اور رسی ہوئے تے پانی نکالنا, ڈول تے رسی تو بغیر پانی کی میں نکل سکتا ہے. آپ نے فرمایا چاچو تھوڑی ولایت تے چرچے تے بڑے سونے نے تے کنویں چوں پانی نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا بیٹی ڈول تے رسی نہیں, پانی کی میں نکالا. 8 سال دی بیٹی مکان دی چھت پہ کھڑی ہے, اس نے کہا چاچو میں دسا کہ پانی کی میں نکالیا جاتا ہے. 8 سال دی بچی مکان دی چھت کو جھانکی ہے, اس نے اپنا تھوک کنویں کے اندر ڈالے. محمد بن سلیمان آتے ہیں لوگوں اللہ دی عزت دی قسم ہے, میں نے نہیں پتا چلیا پہلے بچی دا تھوک آیا کہ پہلے پانی باہر آ گیا. نہیں پتا
چلے کہ پہلے تھوک آیا کہ پہلے پانی باہر آ گیا بھی. اور محمد بن سلیمان الجزولی علی رحمہ آپ نے ہاتھ جوڑے پوچھا بیٹی دست سے عمر چھوٹی پر مرتبے بڑے بڑے نے اتنی بڑی عزت اتنا بڑا مقام بیٹی کتوں پایا نہیں؟ بیٹی عرض کر دی بکثرت صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت دے نال حضور دی ذات درود و سلام پڑھنی ہے. یار جس ماں دی بچی دا اے مقام ہے حضور دی ذات درود پڑھے تھوک سکتے تے کنویں چو پانی آ جاندے مر خود سوچو دی ماں دا مقام کی ہوئے گا. صاحب ایک کم کرنے اپنی اولاد نو حضور دی ذات تے کثرت دے نال درود و سلام پڑھن دا کہنا ہے. میرے بزرگ فرماتے نے کہ جنہ نعت خانہ نو سی سنیا نا ظہوری صاحب نعت پڑھ دے سے نکھا جوان سے نکل دے سے غلام اپنا محمد زبیر رسول صاحب نعت پڑھ دے سے عشق دیاں لڑیاں برس دیے سے اور جنہ خطیبان ہونا سنے اور انج لگدا سی انہاں دی پشت حضور دا ہاتھ تھے اور جنہ پیران انہاں نے دیکھے میں پیران دی گل عرض کرنا گا جنہ پیران نو سارے بزرگاں نے دیکھے آپ فرماندے سے جدوں بندہ انہاں دے کول جائے نا تے دل ڈردا سی کہ دل دے اندر آن والا خیال نہ پیر جان لے. صاحب نہ ساڈے کول پیر رہے نہ ساڈے کول نعت خان رہے نہ ساڈے کول خطیب رہے تے دسو تو صحیح ساڈی نسل نے پھر دین کتھوں جا کے سکھ رہے انہاں نے آقا دی محبت کتھوں سکھنی ہے. علامہ اقبال نے اس وقت کہا سی لوگو اپنی نسل دے دلاں دے اندر مصطفیٰ دا درود ڈالو اور انہاں کو کہ کثرت دے نال حضور دی ذات درود پڑھو. اور اس دور دے اندر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کسی نے سوال کیا حضور جب 73-72 فرقے ہوں گے اور کیویں پتہ چلے گا کہ اصل کون ہے تے نقل کون ہے؟ ان کے ہر بندہ قرآن پڑھتا ہے حدیث پڑھتا ہے لہجہ بھی بڑا اچھا ہے لوگوں نے تو دل لٹے جاندے حضور کیویں پتہ چلے گا اپنا کون ہے؟ یار 72-73 فرقے نے جنہوں ویکھو قرآن پڑھی جاندا ہے حدیث پڑھی جاندا ہے. سادے لوگ بندے پریشان ہو جاندے یار اسی کدے ول جائیے اے بھی قرآن پڑھے اے بھی حدیث پڑھے اے بھی قرآن پڑھے اے بھی حدیث پڑھے اسی کدے جائیے؟ اے تسی لاری اگے تے دیکھیا ہونا ایک سواری کھڑی ہوئے نا ایک کنڈکٹر آ کے بیگ پکڑ لیندا دوسرا دا بچہ پکڑ لیندا تیسرا آندا نہیں جناب تسی ساڈے وال آ جاؤ. یار جان والی تے ایک سواری بلان والے 3 نے اگر سواری نے مجبور ہو کے کہنا نا بھائی میں کتھے نہیں جانا میں چھڑ دو تو صاحب جتھے اتنے فرقے بن گئے نے ہر قرآن پڑھے ہر کوئی حدیثاں پڑھے ہر کوئی اپنی طرف بلا رہے تو بندہ پریشان ہو جائے گا. اس نے سوال کیتا حضور دسو تو صحیح پہچان کیے آپ نے فرمایا پہچان دے وہ اہل سنت ہون کے حق تے عرض کی حضور ہر ایک نے اہل سنت دا لبادہ ہونے ہونے اصل کی نے پتہ چلے گا اہل سنت کون ہے؟ آپ نے فرمایا اہل سنت ہون کے جنہیں کثرت دے نال حضور دی ذات درود پڑھن گے جنہیں کثرت دے نال حضور دی ذات درود پڑھن گے. علامہ اقبال نے کہا پہلا ایک کام کرنا اپنی نسلاں دے سینے دے اندر آقا دا درود ڈالنا. دوسرا کام فرمایا انہاں دے سامنے حضور دی سیرت بیان کرنا. جب سیرت بیان کیتی جائے صاحب سیرت دی محبت دل دے اندر پیدا ہوندی. کسی دی سیرت بیان کیتی جائے ایک شخص نے کلمہ پڑھیا کافر نے تو کل پوچھا کہ اسلام دی کیڑی گل نے کس دی وجہ تو کلمہ پڑھے کس دی وجہ تو تیرا دل موم ہوئے؟ اس نے کہا لوگوں میں آقا نبی آخر الزمان دی سیرت دا واقعہ پڑھے جس دی وجہ تو میرا دل موم ہو چکا میں حضور دا کلمہ پڑھ لے. تو کل پوچھا یار کس گل نے تیرے دل نو موم کیتا ہے؟ اس نے کہا لوگوں میں ایک سیرت پڑھی ہے کہ آقا علیہ السلام ایک صحابی انہاں دا بیٹا گم ہو گیا دہلیز مصطفیٰ تے آئے آکے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرا بیٹا گم ہو گیا دعا کرو میرا بیٹا مل جائے. تے ہوئی نہیں سکتا آقا ہاتھ اٹھانتے پھر رب قبول نہ فرما لے اے تے انگلی دا اشارہ کرے تے چند دو ٹوٹے ہو جاتا ہے. حضور قریب سی آقا ہاتھ اٹھان دے وہ دے واسطے دعا کر دے اس کا بیٹا مل جائے. اور قریب ایک اور صحابی بیٹھے سے عرض کی تھی آقا اس کا بیٹا فلاں باغ دے اندر بچیاں دے نال کھیل رہے. باپ نے سنیا نہ کہ اس نے دوڑنا شروع کر دیتا اپنے بیٹے وال. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے بلایا جائے. جب بلایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جائے نا اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے نو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا بلکہ نام لے کے پکارنا ہے. عرض کی تھی حضور اس کے اندر حرج کی ہے میں بیٹا کہہ کے کیوں نہ پکارا میرا بیٹا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر تیرا بیٹا تیرے تو جدا رہے تیرے دل کے اندر باپ والے جذبات میں باپ والی محبت ہے تو جدو جا کے یہ جذبات رکھے گا نا اپنے بیٹے نو بیٹا کہہ کے پکارے گا نہ جانے اس جگہ تے کوئی یتیم کھیلدا ہوئے اس میں اپنے باپ دی یاد آ جائے. یہ باپ والے چاہ گھر جا کے پورے کر لینا. کافر آندے لوگوں میں نبی آخر زمان دی سیرت اتنا واقعہ پڑھے یار اتنا نرم دل جڑا یتیمہ دا بھی اتنا خیال
رکھ رہے آندا بس میں حضور دی سیرت پڑھ کے آقا تے ایمان لے کے آ گیا. علامہ اقبال نے کہا لوگوں اپنی نسل دے سامنے حضور دی سیرت رکھی جائے, انہاں نو سیرت پڑھائی جائے. ساڈے ہاں تے انج ہوندا ہے سارا کام سکولاں دے اندر کالج دے اندر بالغ ہون تو پہلے پہلے اپنی نسل نو آقا دی سیرت پڑھائی جائے. اگر نہیں پڑھا سکے کم از کم جدو تعلیم بالغاں دے طور تے انہاں نو حضور دی سیرت پڑھائی جائے, آقا دا سارا اخلاق انہاں دے سامنے رکھیا جائے. بہت بڑا اخلاق میرے نبی دا یار, باقی تے دور رہ گئی. مدینہ شریف دے اندر ایک عورت جدا توازن عقل ٹھیک نہیں, اور آقا منبر تے بیٹھے نے ہجوم عاشق ہیں, اس نے حضور نے اشارہ کیتا آقا منبر تو تھلے اتر کے آئے. اس نے کہا حضور میری گل سنو, آقا نے فرمایا سنا. اس نے کہا اس جگہ اتنی باہر کھلے میدان دے اندر آقا علیہ السلام کھلے میدان دے اندر گئے. اس عورت نے کہانی شروع کی تھی جدا توازن عقل ٹھیک نہیں, اور وہ گلاں کر رہی ہے حضور سن رہے ہیں. یار جدی گلاں داتا علی حجویری سنے, کیونکہ داتا دے نگر تو آئے نے, تو او دا دل نہیں کردا ہٹ جائے تے جدی گلاں حضور سن دے ہون گے. کسی نے کیا اسی شوق میں تجھ سے کی ہیں ہزار باتیں, اسی شوق میں تجھ سے کی ہیں ہزار باتیں, تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھو. انہیں کیا میں حضور نال گلاں کر رہی, آقا کھڑے ہو کے اس دی گلاں پہ سن دے نے. ان صحابہ ناراض ہو رہے نے حضور تے نبوت دی ذمہ داریاں اور عرب دا ماحول سخت گرمی, اور پھر پاگل عورت پورے مدینے چ اس نو کوئی منہ نہیں لگاندا. جدو عورت چلی نا صحابہ نے عرض کی آقا پورے مدینے چ حضور اس نو کوئی منہ نہیں لگاندا, لوگ اس نو ویکھ کے اپنے رستہ بدل لیندے نے. تواڈے تے نبوت دی ذمہ داریاں سخت گرمی, آقا تسی اتنا فضول وقت ضائع کیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا عمر تسی خود کہہ رہے ہو پورے مدینے والے اس نو ویکھ کے اپنا رستہ بدل لیندے نے, پورے مدینے چ دی کوئی نہیں سندا. عمر میں نہ سنا تے دی کون سنے گا؟ ایک تو ہی ہو تو میری آسا دا سہارا, ایک تو ہی ہو تو میری آسا دا سہارا, کنوں کراں جے تینوں نہ کرا یارا. میرے نبی نے فرمایا اس بڑی عورت نو, بڑی عورت جدو تیرا دل کرے گلاں سنان واسطے تو آ جائے کہ محمد مصطفیٰ تیری گلاں سنیا کرے گا. صاحب اتنے اپنی نسل نو حضور علیہ السلام دی سیرت انہاں دے سامنے رکھنی, اتنا بڑا کردار, اتنی بڑی سیرت میرے آقا دی. اور تیسرا جملہ اس کے اندر رک کے کافی ساری گلاں کیتیاں جا سکتی ہیں, لیکن میں اپنے آن والے مہماناں دا دل دے نال ادب و احترام کرنا, میں اس نو اور کلوز کر دینا. تیسری بات علامہ اقبال نے فرمائی, لوگوں اپنی نسل دے سامنے حضور دا حسن بیان کی توجہ کرو, آقا دا حسن, کیونکہ انسان دی فطری تقاضا ہے حسن دی طرف, اس دے دل دے اندر چاہت ہوندی. فرمایا اپنی نسل دے سامنے حضور دا حسن بیان کرو, آقا دا چرچا کرو. یار جوان تے کسی نال پیار اس وجہ تو کر دے نہ سونا ہی بڑا ہے. آؤ میں دسا جے دی وجہ تو کائنات دے اندر حسن ملے, میرے نبی دی وجہ تو جنوں ملے, آقا دی وجہ تو ملے. میرا نبی ایسا حسین ہے, لکھاں آئے لوگ زمانے تے پر محبوب خدا جا کوئی نہیں, لکھاں آئے لوگ زمانے تے پر محبوب خدا جا کوئی نہیں, لکھاں سونے بڑ بڑ بیندے نہیں ہوتی خاک پا جا کوئی نہیں. یار کتنا حسین ہے, نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے, حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے, اور انداز اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. آؤ کتنا حسین ہے. اور میں شعر پڑھنے گا جو پچھلی برادری بیٹھی, اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں وے جان شرما بھی, ادھی راتی دل چڑھ جائے جو رخت و نقاب اٹھاوے, جو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نباوے. عرفان صاحب جو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نباوے, دھرتی لپ لپ جاوے جو ہاتھ پھلا بچ رکھدا ہاتھ پھلا تو ود جاوے, اور نین نشیلے مست رسیلے کتھے سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے انج پیا جاپے جی میں خانہ کھل جاوے, اکھ اگڑے انج پیا جاپے جی میں خانہ کھل جاوے, جو کھولے پیٹ زلف دے راہی راہ بھول جاوے. پیر جی جو کھولے پیٹ زلف دے راہی راہ بھول جاوے, ڈھلتی بجلی لشکر مارے طبیعت بھی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلہ بچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دیتی علمہ بچ نہ آوے, اور کی اجاز نظر بچو دی جو آوے بک جاوے. کھلے پودے میں مولی دنیا کوئی فضلہ جان بچاوے, توبہ توبہ حسن ماہی دا جان نہ جلی جاوے, اور آزم میڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے. اجے تو میرا محبوب نہیں دکھا. علامہ اقبال نے کہ اپنی نسل دے سامنے حضور دا حسن بیان کرو. آزم بھائی نے حضور دی نعتاں پڑھیاں نے, پر انہاں سن کے نعتاں پڑھیاں, پر جڑی میں پڑھنا گا اس حضور نو ویکھ کے نعتاں پڑھیاں نے. حضرت حسان آدھنے واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان آدھنے آقا میری آنکھ نے تواڈے جیسا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں.
یار جس ویکھے دی گل پہ کرنا جنہ نہیں ویکھے گلاں کردے نے جس ویکھے اندر کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ یار جس نہیں ویکھے گلاں کردے نے جس ویکھے اندر مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لائٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور کی حرمت بنیا یار جس نہیں ویکھے گلاں کردے نے جس ویکھے اندر صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کہ جانے جہان آکھا رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ ملاد مصطفیٰ جنہ نہیں ویکھیا پھر ورشہ نے حد کر دیتی ہے فرمانے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلہ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلہ جنہ ویکھیا ہوتے بول دے نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں صاحب آؤ اگر حسن دی وجہ تو پیار کرنا مڑ بھی میرے نبی نال پیار کرو ایسا دینا سازش حضور دا پیار چھینے جا رہے لیکن آؤ زمانہ گواوے گلی گلی دا حضور دے چرچے نے ہر لب تے آقا دیا ناتا نے صاحب اے نہیں کسی ملاد مناواں گے تو پھر حضور دیا ناتا پڑی جان گیا کائنات رہ گئی تو پھر حضور دیا ناتا میں نہ کوئی بھی نہ رہے میرا رب تے ہے نا مصطفیٰ دیا ناتا پڑھن والا ورفعنا لکا ذکر صاحب آؤ پیار کرنا تو پھر حضور نال کرو حسن دی وجہ تو اے غلط حسن دی وجہ تو کتنے میرے جوان برباد ہو گئے کتنے جوانہ دیا زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں جڑے چہرے تے گٹے تک نہیں پہن دیندے کپڑے تے وٹ نہیں آن دیندے وہ بھی گندی نالی دے قریب پہنے غلط رستے تے چل کے توجہ کرنا یار اس جوان دا حال اگر دی ماں دیکھ لے اس ماں دے دل تے کی گزرے گی آئی تو ایک صدی قبل چائنا دے اندر زلزلہ آیا اور کافی لوگاں دا نقصان ہویا اور جدو ملبہ اٹھایا جا رہے تلاش کیتا جا رہے ایک سل دے تھلو ماں اور بیٹا بے ہوشکی دے عالم دے اندر ملے ماں دے ہتھاں تے زخم اور دونوں ڈاکٹر صاحب دے پاس لے کے جلد از جلد اللہ رب العزت نے کرم کیتا ہوش آیا اور ڈاکٹر صاحب نے پوچھیا اس ماں کو بھی تیرے ہتھاں تے زخم ہے اور اتنا کوئی بڑا زخم نہیں جس کی وجہ تو تیرے تے بے ہوشکی تاری ہو جائے تیرے تے بے ہوشکی کس طرح تاری ہوئی ہے اس نے کہا لوگوں میں اور میرا بیٹا اس ملبے دے تھلے آ گئے ہیں اور میں بڑی کوشش کی تھی کہ میں نکل جاؤں لیکن نہ نکل سکی اور میرا بیٹا دودھ پین والا بار بار میرے کو دودھ مانگ رہے سی ماں نے فرمایا لوگوں جتنی دیر میرے کو دودھ سی میں اپنے پتر میں پلاندی رہی ہوں لیکن میرے دودھ خشک ہو گیا نہ میں کوئی شاید کھا سکی نہ پی سکی میں پیوں تے میرے جسم میں طاقت آئے میرا دودھ خشک ہو گیا کدی میں اپنے بچے نے زبان چسا رہی ہوں کدی اس کے منہ دے اندر انگلی ڈال رہی ہوں آخر بچہ رو رو کے پیاس تو تنگ ہو رہے دودھ مانگ رہے ماں نے کہا لوگوں میں اپنی انگلیاں اپنے منہ کے اندر ڈال کے اپنی انگلیاں تے زخم کی کے خون دے قطرے نکلن میں اپنے لال میں پلا چھتا صاحب ماما نے تے پتر انج پالے نے لیکن آج پتر غلط رستے دے چل کے گندی نالی دے قریب پہ ہے اگر ماں سنے تے ماں دے دل تے کی گزرے گی صاحب غلط عشق کرو گے برباد ہو جاؤ گے آمنہ دے لال نال پیار کرو گے جس نے آمنہ دے لال نال پیار کیتا جیو جا بھی اس ترانگے لیکن حضور فرماندے نے بلال کعبے دی چھت تے چل جاتے آؤ دعوت فکر دعوت پیغام دینا چاہنا کتنے میرے جوان غالب نے کیسی اس عشق نے مجھے نکمہ کر دیا ورنہ آدمی ہم بھی تھے کام کے کچھ محبتہ اجاڑ کے رکھ دے دیا نے کچھ بیان کر کے رکھ دے دیا نے لیکن کچھ محبتہ ایسی ابھی نے فرض تو چک کے عرشہ دے وہ جا چڑھ دیا نے صاحب عزت والی محبت حضور دی محبت ہے یار کتنے میرے جوان نے ٹچ موبائل ہے کتنے صاحب نے ایسے میرا ایک شاگرد سی میرے کو پڑھتا ہے بچپن چی چھڑ گیا 12 سال عمر ہونی اس نے پہلی نوکری کی تھی پہلی تنخواہ دی اس نے موبائل فون لے لیا اور ٹچ موبائل فون لے لیا یار جڑی ماں اولاد واسطے دھکے کھا رہی ہے ماں کے راہ دیکھ رہی ہے میرا پتر کمائی کر کے لے کے آئے گا لیکن آؤ ایک جوان کو ٹچ موبائل سی ٹچ موبائل ایک ضرورت بن گیا جوانہ دی ماں بہنہ بیٹیاں جڑے اس میں استعمال کر دیئے اچھے طریقے نال استعمال کر دیئے پھر مبارک ہوئے لیکن جڑا جوان جڑی بہن جڑی بیٹی اس نے اچھے طریقے نال استعمال نہیں کر دی یوٹیوب میڈیا دا دور کے اس بندے واسطے جہنم دی آگ کے کلہ رہنا اس تے واسطے بابا ہے یارو دسو تو صحیح جس بیٹی کو جس ماں کو جس بھائی کو ٹچ موبائل اس کے اندر گندی تصویریں رکھی ہیں ویڈیوز لگا کے رکھی ہیں کس نے پتہ ہی نہیں لاک لگا کے رکھے صاحب آج تے کوئی وکھن والا نہیں کل اس بیٹی نو موت آ جائے کل اس بھائی نو موت آ جائے چار دل تے ماں بھی آنسو بہائے گی بھائی بھی آنسو بہان گے محلے والے بھی روڑ گے آخر ایک دن ماں کہے گی نا میں نے میرے بیٹے دا موبائل تے دکھاؤ شاید تصویر ہوئے میری بیٹی دی تصویر موبائل کے اندر ہوئے میں نے دکھاؤ
صاحب اگر اس کا لاک کھولیا جائے گا گندی ویڈیوز گندی تصویریں نکل گیا اس ماں دے زندگی گزرے گی ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا بے حیا بیٹی بے حیا بیٹے میں تے اس طرح پالے میں تے دو تے خون نال اپنی اولاد نو پالے لیکن تو نتیجہ کی دیتا ہے صاحب اگر مرن تو بعد اس سے موبائل چو بیٹی دے موبائل چو حضور دیا ناتا بیٹے دے موبائل چو حضور دیا ناتا نکل گیا تو پھر ماں دعانا بھی کرے سن کے اتنا تے کہے گی نا سبحان اللہ کیسے میری اولاد اور اگر جس تے کل ہے اس میں اچھے طریقے نال استعمال کیتا جائے ایک غلط کال دی وجہ تو کتنے گھر ویران ہو جاندے ہیں ایک غلط کال دی وجہ تو پیر صاحب آخری جملے نے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا ایک غلط کال دی وجہ تو ایک صاحب دا موبائل فون گھر کے اندر پہ اور آپ گھر میں اس کی بیوی گھر سے کسی شخص نے اس نے موبائل تے کال کی تھی بار بار کال آ رہی ہے بیوی کاٹ کے رکھ رہی ہے میں اس کو نہ اٹھاوا پتہ نہیں کوئی اجنبی کال کرن والے آخر وہ بار بار کال کر رہے تے بیوی مجبور ہو گئی اس نے سمجھا شاید کوئی اپنا رشتہ دار ہے آواز تو پتہ چل جائے گا اگر اپنا ہوئے تو ادھر گفتگو کر لیں گے اگر اپنا نہ ہوئے تو پھر اس کو میں کٹ دیں گے اس نے یس کر کے کرنا لگایا ایک اجنبی بندہ بولن والا سے انہیں کال کٹ کے نا موبائل سیٹ کے رکھ دیتا اور وہ بندہ سمجھ گیا کہ ایک کسی عورت نے اٹھائے جڑی اب کو بول نہیں رہی تو جب ساڑھا کسی کا غلط نمبر مل جائے نا کسی بچی دا کسی دی بہن دا پھر اس نے بار بار اس نے تنگ کر رہے ہیں صاحب آج کسی دی بیٹی دی مجبوری ہے موبائل فون رکھنا کر ساڑھی بیٹی دی مجبوری بن سکتی ہے تو اس نے بار بار اس نے کالا کرنے شروع کر دیتی ہیں آخر اس بیٹی نے نہ اٹھایا اس نے آواز سن لی اجنبی بندہ ہے آخر بابا جی اس نے میسج لکھا جانو فون تے رسیو کرو نا اتنی دیر گزری سس آ گئی اس نے دیکھا کہ موبائل فون تے کالا آ رہی ہے اس نے اٹھایا کن نہ لگائے ایک اجنبی بندہ سے پھر جان دے جب سس غصے دے اندر ہوئے تو پھر وہ اپنی نو دا حیا نہیں کر دی بے شک بیٹے تے جان قربان کر دی یار اگر سس بیٹی غلطی کر لینا تو سس اس تے ماں پردہ پاندی ماں پیار نہ اس نے سمجھان دی کہ یہ غلطی اگر نو کر لے تو ماں بھی لڑ دی شوہر بھی لڑ دے سارے گھر والے لڑ دے نے میں کہنا جھگڑے تب ختم ہونگے اگر سس بہو نو اپنی بیٹی سمجھے اور بہو سس نو اپنی ماں سمجھے گھر جھگڑے پیدا نہیں ہونگے تو دیکھیں کہ کالا آ رہی ہے اس نے لڑنا شروع کر دیتا انہیں کہا آن دے تیرے قسم میں تیرا علاج جتنا ہو سکے کرام آگے شوہر آگے ساری کہانی ماں نے سمجھ رکھی اس نے بھی مارنا شروع کر دیتا پھر شوہر نے اپنے سسرال کے اندر بیٹی نے باپیوں نے فون کیتا وہ بھی آگے باپ بھی لڑ رہے اپنی بیٹی دے نال بھائی بھی لڑ رہے ادھر دیر بھی لڑ رہے نے شوہر بھی لڑ رہے ماں بھی لڑ رہی ہے سس بھی یار دسو دسے جے بیٹی ایک دولن دے سسرال والے مر جان تو پیکے چلے جاتی ہے یار جے پیکے ہی مر جان تو اس میں کتے جانا ہے جتنے سارے بیڑن والی ہوئے آخر نتیجہ کی نکلیا بیٹی نے اپنے آپ راگ دے اندر جلا کے اپنے آپ کو ختم کر لیا ایک دوسرے تے پچے ہو گئے کیس چلنا نہ پیا آخر تے نتیجہ کی نکلیا دماغ ٹھنڈے ہوئے صلح ہونے کی نتیجہ کی نکلے ایک غلط کال دی وجہ تو دو گھر بیران ہو چکے نے صاحب اگر رکھے اچھے طریقے میں استعمال کرنا میں اپنے بھائیاں جوانوں نے پیغام دیتا ہے اپنی بیٹیاں نو ماما گھر کے اندر جنہیں بہن کے ملاد سن کے پیغام دیتا ہے زندگی اچھے طریقے میں گزارو آج آقا دا ملاد ہے یار اگر ملاد حضور دے تو نماز کے دیئے یار ملاد عربی دا لفظ ہے اردو دے اندر سنو یوم ولادت آن دینے اور انگریزی دے اندر سنو برتھ ڈے کے اندر لے جدو کسی دی سالگرہ تے جاؤ برتھ ڈے تے جاؤ کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاندے ہو خالی ہاتھ جاندے ہو کوئی نہ کوئی تحفہ بابا جی بندہ لے کے جاندہ ہے نا چھوٹا ہے تو دے واسطے کوئی کھلونا لے کے چلا گیا بڑا ہے تو دے مزاج دے مطابق تحفہ لے کے چلا گیا نسی حضور دے ملاتے ہیں وکھیے کہ آقا نو ساڑا تحفہ پسند کے رہے حضور نے فرمایا نماز میری اکھا دی ٹھنڈا کے یہ تحفہ حضور نے بڑا پسند ہے یار آئی تو بات تحیہ کر لے تسی ماشاءاللہ نماز پڑھ دے ہو اور یہ تحیہ کرو کہ جنہیں ساڑھے بھائی نہیں پڑھ دے رشتہ دار نہیں پڑھ دے محلے جنہیں ساتھی نہیں پڑھ دے اسی اتنی ڈٹ کے محنت کریں گے شدت دینا محنت کریں گے اور کسی نے کی کیا سی ایک دن ہم تجھے بھی پالیں گے محبت کے زور پر اتنی ڈٹ کے محنت کریے تاکہ وہ نماز پڑھتے مجبور ہو جائے اللہ میری آپ دی حاضری قبول فرمائے صاحب چند گلنا رکھیاں نے ملاد دے حوالے نال اور اصلاح دے حوالے نال اللہ میرے اس بھائی دی محفل قبول فرمائے شاید آپ احباب نو یاد ہے گزشتہ سال ایک جگہ پہ محفل ہے اے میرا بھائی اس دے واسطے اس ملاد دے وسیلے نال دعا کی تھی اللہ اس نو نیک سال اولاد عطا فرمائے لوگ آندے نے ملاد دا کی ملدا ہے میں کہ اس میرے بھائی کو پوچھو ملاد کیتا ہے تو یاد نے اللہ نے یاد دا صدقہ بیٹا عطا فرما دیتا اور
جس نے ہسپتال دے اندر گئے نا ڈاکٹر نے بڑا ڈرا دیتا ساڑھے ہاں جو اندر سے پہلے تھوڑی دیر چلے جانے حالی ولادت دا ٹائم ہی نہیں آیا ہوتا پہلے ہی پریشان کرنا چلو مال آ جائے لیکن اس ڈاکٹر نے خیال کرنا چاہیے میں کسی بھی بیٹی دا پیٹ چیر رہے ہیں کل یہ واقعہ میری بیٹی نال بھی ہو سکتا ہے جتنی کوشش کرے نرس کوشش کرے رہن والی عورتیں کوشش کریں کہ اچھے طریقے میں اس کی ڈیلیوری ہو جائے صاحب اس نے کال کی تھی کہ انہیں جواب دے دیتا ہے کہ اپریشن تو بغیر بیٹا پیدا نہیں ہوئے گا مغرب تو بعد میں مسلح تے بیٹھا اس کی تھی مالک اس نے تیرے یار دا ملاد کرانا ہے اور انہاں دنہ دے اندر سالانہ پروگرام سی نہ دا زند دے اندر حضور دے ملاد دی ترکیب بنا رہے سن میں اس کی تھی مالک تیرے یار دا ملاد بنانا ہے غریب بندہ ہے اپنے ہاتھ دے نال حلال دی محنت کرتا ہے روزی کماندا ہے بھائی سارے مل کے محنت کرتے ہیں مالک اگر خرچہ ہو گیا تو پریشانی ہوئے گی یار دا ملاد تے بس علی میرے جملے ختم نہیں ہوئے سب تو پہلے اس نے مینوں کال کی تھی کہ اللہ نے پریشن تو بغیر بیٹا عطا فرما دیتا ہے صحابہ ہو دلیل کی مانگتے ملاد دی محمد کی ولادت پہ ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے ملاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے